الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ماشاءاللہ فرضین علم میں سے جو فرائض کا علم بتایا جا رہا ہے، اس میں الحمدللہ اس کے جو خصوصی اسپیشل کیسز ہیں، یعنی خصوصی مسائل ہیں، ان کے بارے میں آج کل بات چل رہی ہے۔ تو مثال نمبر 68 میں مسئلہ مثمنہ یہ بھی ایک اسپیشل کیس ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ماں، دادا اور حقیقی بہن، یہ تینوں اگر ورثہ ہوں میت کی، ان کے آپس میں تقسیم کیا ہوگی۔ تو اس پر صحابہ کرام میں اختلاف ہوا ہے اور 8 قسم کے اقوال مروی ہیں۔ تو 8 قسم کے اقوال میں مختلف طریقے سے یہ حل ہوتا ہے، اس لیے اس کو مسئلہ مثمنہ کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کو 1/3 دیا جائے اور باقی 2/3 دادا کے لیے ہے اور بہن محروم ہے۔ یہ اصل میں حضرت کا جو ہے نا مطلب اس میں یہ بات ہے کہ اصول اور فروع یعنی اس کا بھی ہے، مطلب جو ہے نا وہ مسئلہ کلالہ کے اختلاف کی وجہ سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو اصول اور فروع کو جب پائے جاتے ہیں تو پھر خواشی جو ہے نا محروم ہوتے ہیں۔ تو حواشی میں بہنیں بھائی وغیرہ آتے ہیں، لاتی اور جو ہے نا وہ حقیقی، یہ سب آتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ماں اس کو ملے گا اور دادا کو ملے گا اور حقیقی بہن کو محروم قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا ماں کو چونکہ اس تینوں کیسز میں سے ایک مطلب جو ہے نا وہ اخوہ بھی موجود نہیں ہے اور اولاد بھی موجود نہیں ہے اور باپ اور بیوی، باپ اور جو ہے نا مطلب خاوند یہ بھی موجود نہیں، اور جو ہے نا وہ کیا تیسرا کیس کیسے بیوی اور ہاں تو وہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس صورت میں تینوں کیسز چونکہ نہیں ہے، لہٰذا ماں کا ثلث ہے۔ ہاں جی، تو یہ 1/3 اس کو مل گیا، اور باقی جو ہے وہ ذوی الفروض میں تو دادا کو نہیں مل سکتا کیونکہ اولاد نہیں ہے، لہٰذا عصبات کے طور پر ملے گا، اور وہ پھر باقی سب اس کو ملے گا۔ تو 2/3 ہو گیا، تو 1/3 اور 2/3 چونکہ جمع ہو گیا تو 1 ہو گیا، لہٰذا اب مزید کسی کا حصہ نہیں باقی رہتا۔ ہاں جی، تو بہن جو ہے اس میں محروم ہے، لہٰذا اس کو عصبات میں بھی نہیں مل رہا۔ اچھا، اب اس کو اگر ہم حل کرتے تو اس کا LCM 3 آ گیا، تو لہٰذا 3 سے جب سب کو ضرب دیا تو 1/3 کو 3 سے ضرب دیا تو 1 ہو گیا، اور 2/3 کو 3 سے ضرب دیا تو 2 ہو گیا۔ لہٰذا اب 3 میں 1 حصہ ماں کو ملے گا اور 2 حصے دادا کو ملیں گے۔ یہ سوال حل ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قاعدے سے۔ احناف کا ہی طریقہ ہے۔ اچھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نزدیک دادا اور جو بہن بھائی ہے وہ آپس میں شریک ہو جاتے ہیں، دادا کو بھائی سمجھتے ہوئے، تو مقاسمہ کی صورت بن جاتی ہے۔ اس میں 3 قسم کے احوال ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ مقاسمہ کی صورت ہے۔ تو اس میں 1/3 تو ماں کو مل گیا، اس میں بھی چونکہ اس کی کنڈیشنز یہی ہیں ماں کے، باقی رہ گئے 2/3، تو 2/3 صرف دادا کو دینے کے بجائے دادا اور حقیقی بہن میں تقسیم ہو گیا۔ تو بھائی چونکہ دادا ہے اور حقیقی بہن ہے، تو لہٰذا 1/2، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اس قاعدے کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو لہٰذا جو مطلب یعنی بہن اور دادا میں تقسیم جو ہوگا، تو اس میں چونکہ 2/3 ہے نا، تو 2/3 میں 1/2 کے حساب سے تقسیم ہو، تو 1/3 سے 1/3 کو 2/3 سے ضرب دو تو 2/9 آ گیا۔ تو 2/9 جو ہے نا بہن کو مل گیا، اور 2/3 کو 2/3 سے ضرب دو تو 4/9 ہو گیا۔ لہٰذا اس طریقے سے تقسیم ہو، یہاں پر LCM 9 آ گیا، لہٰذا 9 میں فی کا حصہ جو ہے نا مطلب اس کا 3 آ گیا، اور اس کا 4 آ گیا، اور اس کا 2 آ گیا۔ لہٰذا 9 میں 3 جو ہے نا وہ اس سے ماں کو ملیں گے، 4 اس سے دادا کو ملیں گے، 2 اس سے بہن کو ملیں گے۔ یہ طریقہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو طریقہ ہے، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ بہن کو نصف دے دو، ماں کو 1/3 دے دو، ماں کو تو 1/3 پھر بھی ملے گا، بہن کو نصف دے دو اور دادا کو 1/6 حصہ دے دو۔
دادا کو چھٹا حصہ جو ذو الفروض والا ہے مطلب وہ بھی مل سکتا ہے، اور کم سے کم حصہ اس کا چھٹا ہی ہوتا ہے، لہٰذا وہ دادا کو ملے. تو اب یہ جو مطلب بہن کو نصف، تو یہاں پر مطلب جو یعنی علی کرم اللہ وجہ کے طریقے میں 1/3 تو مل گیا ماں کو، اور 1/6 مل گیا دادا کو، اور 1/2 مل گیا. تو اب یہ ایل سی ایم اس کا 6 آ گیا، ایل سی ایم 6 آ گیا. تو جب 6 ایل سی ایم آ گیا تو یہ اس میں جو ہے نا مطلب 6 سے ضرب دے تو یہ 2 ہو گیا، یہ 1 ہو گیا، اور یہ 3 ہو گیا. تو 6 میں 2 ماں کے، 1 دادا کے، اور 3 جو ہے نا وہ بہن کے ہو گئے. ابن عباس رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا فرماتے ہیں یہاں پر کہ ماں کو چٹا دے دو، اور بہن کو آدھا دے دو، اور دادا کو تہائی دے دو. یہاں پر ماں کو چھٹا حصہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یعنی یہ جو ہے نا مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ ہے، یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک جو ہے وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ماں کا چھٹا حصہ کس وجہ سے یہاں پر مطلب انہوں نے کون سا قاعدہ استعمال کیا؟ اور یہ دادا اور بہن کو تو مطلب وہ دیا ہے نا، مطلب وہ یعنی بہن بھائی ہو گئے، تو ماں کا چھٹا کیوں ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں اخوہ کے طور پہ اس کو لے لیا. دیکھیے بات سنتے ہیں ابھی، دیکھیے پہلے والی بات اول کے انکار والا دیکھتے ہیں. اول کے انکار میں یہ بات ہے کہ جو ہمیشہ ذو الفروض ہو وہ اس کو اس کا حصہ نہیں کاٹا جاتا. تو یہاں ماں تو ہمیشہ ذو الفروض رہتی ہے، مطلب وہ تو یعنی اس کا حصہ تو کبھی اسبا میں تو ماں حصہ نہیں لیتی، ہاں جی. تو لہٰذا اس کا حصہ تو کم نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر جو قاعدہ انہوں نے وہ جو ہے نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا وہ یہ ہے کہ ماں کا حصہ، یہ بھی ان کا حضرت کا تحقیق ہے کہ اخوہ مطلب اخیافی جو ہے وہ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، لیکن وہ یہاں پر اخیافی بھی نہیں ہے، یہاں پر اخیافی بھی نہیں ہے. تو پھر کون سے قاعدے سے انہوں نے مطلب اس کو کیا؟ اور 1/3 جو ہے یہ دادا کو دے رہے ہیں بطور اسبا، بطور اسبا دے رہے ہیں. تو اسبا تو خیر ہے، مطلب دادا اسبا تو ہے. اب اس میں بہن کو انہوں نے 1/2 دے دیا، اور اسبا کے طور پہ مطلب جو ہے نا وہ تب ملتا ہے کہ جب یہ 1/2 اور 1/6 مل جائے تو باقی رہ جاتا ہے 1/3. وہ صحیح ہے، لیکن یہ 1/6 ماں کو کیوں دیا؟ یہ اصل بنیادی بات ہے. ہاں جی، اس کے لیے کون سا قاعدہ ہے؟ اسبا بعد میں لکھا ہے. نہیں، اسبا تو ہے، اسبا تو ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ماں کو 1/6 کیوں دیا ہے؟ مطلب یہ جو ہے نا ماں کا حصہ کیوں کم کیا ہے؟ مطلب یہ کیونکہ ماں کا جو بنیادی قاعدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اخوہ نہ ہو. ہاں جی، اگر اخوہ ہو تو پھر 1/6 ہیں، اگر اولاد ہو تو 1/6 ہیں. نہ اولاد ہے نہ اخوہ ہے، اور پھر بیوی اور باپ یہ بھی نہیں ہے. ہاں جی، اور خاوند اب یہ بھی نہیں ہے. تو کون سے قاعدے کے مطابق مطلب 1/6 ملا ہے؟ ہاں جی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس پر تحقیق ہونی چاہیے. یہاں پر آپ نے نہیں دیا بتایا. خیر بہرحال ان کی تحقیق یہ ہے کہ اس کو 1/6 ملا، ان کو 1/2 ملا، اور یہ جو ہے نا مطلب 1/3 یہ باقی رہ گیا، تو یہ ان کو ملا. تو 6 میں 1 2 3 ان کو ایسے مل گئے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا پہلا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ بہن کو آدھا، باقی آدھے میں ماں اور دادا برابر کے شریک ہے. ماں اور دادا برابر کے شریک ہے.
اچھا بہن کو تو آدھا مل گیا نا، ٹھیک ہے صحیح ہے، کیونکہ بہن کا ذوالفروز میں وہ ہے، لیکن ماں کو اور دادا کو آپس میں برابر جو شریک کیا، یہ بھی تفرد ہے، مطلب یہ ہے کہ تو حضرت کا ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا قول یہ ہے کہ ماں کو چھٹا مل جائے گا، بہن کا آدھا ہو جائے گا اور باقی دادا کا. یہ تو اوپر والی بات نہیں ہوئی، ابن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ والی. ماں کا چھٹا ہے، بہن کا آدھا ہے اور باقی دادا کا، تو یہ تو وہی ہو گیا نا. ہاں جی بالکل. تو اس میں اختلاف تو نہیں ہے، تو پھر مسمنہ کیسے ہوا؟ یہ تو وہی ہو گیا نا، تو کہا اس میں تو اختلاف نہیں ہوا، لیکن علیحدہ قاعدہ نہیں ہے نا. اچھا چلو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا قول. تیسرا قول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بہن کا آدھا باقی آدھے کا تہائی ماں کا، تو ایک بڑچیاں ہو گیا پھر، اور جو بچے وہ دادا کا، یہ بھی وہی بن جاتا ہے. آدھے کا تہائی بڑچی ہے نا، تو ماں کا ایک بڑچیاں ہو گیا نا، اور جو بچے وہ دادا کا، یہ بھی وہی بن جاتا ہے. ہاں جی. اچھا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کل مال کا تہائی ماں کا اور باقی دو تہائی میں بہن اور دادا نصف نصف، یعنی 1/3 1/3 ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اس طریقے سے ان حضرات نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہے نا وہ ابن مسعود کا جو پہلا قول ہے اس میں جو ہے نا 1/4 1/4 اور آدھا. اچھا یہ کون سا، یہ تو آپ نے نہیں بتایا. پہلا قول جو ہے نہیں پہلا قول جو ہے آپ نے بتایا کہ ایک بہن کا آدھا اور باقی آدھے میں ماں اور دادا برابر کے شریک ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو 1/4 ہو گیا، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. یہ تو یہ ہو گیا بہن کا آدھا اور باقی آدھے میں ماں اور دادا برابر شریک، تو 1/4 ہو گیا. دوسرا ہے کہ ماں کا چھٹا، بہن کا آدھا اور باقی، یہ وہی قول ہے. اور ابن مسعود کا تیسرا قول ہے کہ بہن کا آدھا باقی آدھے کا تہائی ماں کا اور جو بچے وہ دادا کا، یہ بھی بالکل وہی قول ہے. اچھا یہ تو مسئلہ مسمنہ ہو گیا، اس کی تحقیق کرنی ہوگی کہ آخر انہوں نے کہاں سے لیا ہے، لیکن بہرحال تحقیق ان کی اگر یہی ہے تو اس کے حساب سے نوٹ کیا گیا ہے. اچھا پہلے مسئلہ خرقہ کر لیں. بیوی ماں، دو اللاتھی بہنیں، دو اخیافی بہنیں، ایک بیٹا جو کسی عارض یعنی غلام، کافر یا مرتد ہونے کی وجہ سے آپ وارث نہ بن سکتا ہو. تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو مسئلہ خرقہ کہتے ہیں. اس میں بھی صحابہ کرام کا ایسا اختلاف ہو گیا کہ گویا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مطلب چیزیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بیوی ہے، ماں ہے، حقیقی بہنیں دو ہیں، اخیافی بہنیں دو ہیں، اور کافر غلام یا قاتل بیٹا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نزدیک جو کافر غلام وہ تو حاجب نہیں بن سکتا، یہ محروم ہے. تو یہ محروم جو ہوتا ہے وہ حاجب نہیں بن سکتا، تو لہٰذا اس کا جو ہے نہیں بنتا. تو بیوی کو 1/4 مل جاتا ہے. کیوں 1/4 مل جاتا ہے؟ کیونکہ اولاد نہیں ہے. ماں کو 1/6 مل جاتا ہے. 1/6 اس لیے مل گیا کہ اخوہ ہیں. اچھا حقیقی بہنیں جو ہے نا 2 ہیں، ان کو 2/3 مل گیا، اور خیافی بہنیں بھی 2 ہیں، ان کو 1/3 مل گیا. ہاں جی. تو ایسی صورت میں اگر دیکھا جائے تو 12 LCM، تو یہ 3 2 8 اور 4 یہ بن جائیں گے. مطلب یہ کہ 8 جو ہے نا حقیقی بہنوں کو اور خیافی بہنوں کو 4، اور ماں کو 2 اور بیوی 3 کو جمع کیا تو 17 ہو جائے. تو 17 میں ان کے جو حصے ہیں وہ 3 بیوی کے، 2 ماں کے، اور جو ہے نا مطلب یہ کہ 8 جو ہے نا مطلب حقیقی بہنوں کے اور خیافی بہنوں کے 4، اور فی کا حصہ جو ہے وہ ماں کا 3، بیوی کا 3، ماں کا 2، اور ہر حقیقی بہن کا 4 اور ہر خیافی بہن کا 2. یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب اگر معاذ رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ ہے اس میں فرماتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ کا طریقہ میں کہ ماں کے لیے ثلث ہے، اس لیے کہ ماں بھائیوں کے سوا کسی اور کی وجہ سے محجوب نہیں ہوتی. دیکھیں یہاں پر دلیل موجود ہے کہ ماں بھائیوں کے سوا انہیں خیافی ہوں، ہاں کسی اور وجہ سے محجوب نہیں ہوتی. یہ اولاد کے ذریعے سے بھی تو ہو جاتی ہے.
کم ہو جاتا ہے نا حصہ. ہاں جی. تو اس میں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ ماں کا ثلث ہے، لیکن اولاد چونکہ یہاں پر ہے نہیں، لہٰذا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہاں پر ثلث ہے. تو ماں کا حصہ ثلث بنا دیا یہاں پر. بیوی کا 4 اور ماں کا ثلث، اور حقیقی بہنوں کو 2/3 اور خلافی بہنوں کو 1/3. یہاں پر ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یہ 19 بنتا ہے، اس سے 3 4 8 اور 4 یہ بن جاتے ہیں. 19 میں فی کا حصہ 3 2 4 اور 2 بن جاتے ہیں. اچھا، اب ابن عباس رضی اللہ عنہ کا طریقہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا طریقہ جو ہے بیوی کو 1/8 ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کرتے ہیں کافر غلام یا اس کی وجہ سے محجوب بناتے ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے بیوی کو جو ہے نا مطلب یہ 1/8 پر بتا دیا. اور ماں کو 1/6 چونکہ وہی موجود ہے، لہٰذا 1/6 ہو گیا ماں کا. اب یہ ہے کہ حقیقی بہنیں وہ بن جاتی ہیں، مطلب اس میں کیونکہ یہاں بن جائے نا اولاد موجود ہے نا، تو حقیقی بہنوں کو ایسا نہیں ملتا ہاں جی ذو الفروض میں، لہٰذا اب ان کو عصبات میں ملے گا. تو اخیافی بہنوں کو مل سکتا ہے وہ، ہاں اس کو چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک ماں کے ساتھ یہ شریک ہوتے ہیں، تو ماں کو 1/6 مل گیا تو باقی 1/6 یا ثلث میں شریک ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نمبر 1/6 ان کو 1/6 ان کو، باقی رہ گیا 13/24 یہ باقی رہ گیا. تو اس 24 میں جو ہے نا مطلب اس سے بن گئے 3 جو ہے نا مطلب ہے کہ بیوی کے، ماں کے 4 اور حقیقی بہن 2 ہے، تو لہٰذا ان 2 کو جو ہے نا 13 مل گئے، اور مطلب جو ہے نا وہ 2 اخیافی بہنوں کو 4 مل گئے. تو 24 میں فیکس 3 4 اور 13/2 اور 2، پھر جو ہے نا مطلب ہمارے پاس 2 آ گیا، تو 2 LCM آ گیا. تو لہٰذا اس صورت میں 48 میں فیکس 6 8 13 اور 4 یہ بن گئے. اب آ گئے ورثہ بیوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا طریقہ. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیوی کو 1/8 دیتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ ان کے نزدیک بھی جو مطلب ہو جاتے ہیں. تو 1/8 اور ماں کو 1/6، اور یہ 2/3 ان کو اور 1/3 ان کو. یہاں پر 31 میں یہ حصے بن جاتے ہیں. 24 LCM سے ضرب دے دیں تو 31 میں 3 4 16 اور 8 بن جاتے ہیں. تو یہاں اس طریقے سے مطلب اس کو مسئلہ خرقہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی شدید اختلاف ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں. اب مسئلہ مربعات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں بیٹی، حقیقی بہن اور دادا. احناف کے طریقے میں بیٹی کو 1/2 ملے گا، دادا کو بھی 1/2 ملے گا، حقیقی بہن محروم ہے. یہ پہلے والے بات ہے نا، آج تک اس کی طرح ہے. تو 1/2 1/2 اور یہ محروم ہے. LCM 2 آ گیا، لہٰذا 2 میں فیکس حصہ 1 1. ہاں جی، تو 1 1 بن گیا 2 میں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق کیا بات ہے، یہ حقیقی بہن بھائی اور دادا یہ آپس میں شریک ہوں گے. حقیقی بہن اور دادا آپس میں شریک ہوں گے، لہٰذا ان دونوں کو 1/2 اور اس کو بھی 1/2. تو یہ جب تقسیم ہو گئے بہن بھائی کے طور پر، تو یہ مطلب یہ ہے کہ دادا کو 1/4 اور بہن کو بھی 2/4، تو یہ برابر لیتے ہیں. نہیں، یہ جو ہے نا یہ اصل مسئلہ اس کے یہ ہے نا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق کون سا ہم کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے نا. ہاں 1/4 ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہاں کون سا والا، یہی ہے. اچھا اس سے پہلے صفحہ، اچھا ہاں یہ بات ہے. تو ماں کو 1/4 اور اچھا ماں ہے اس سے بھی اوپر. اچھا ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ ابن مسعود کے مطابق 1/2 جو ہے نا وہ اس کو مل گیا بیٹی کو، ہاں، اور حقیقی بہن کو 1/4 مل گیا، اور دادا کو بھی 1/4 مل گیا. تو یہاں دونوں برابر ہے، مطلب حقیقی بہن بھائی. ہاں ان کی تحقیق یہ ہے.
نصف دادا اور بہن میں تقسیم ہوگا، لیکن تقسیم کیسے ہوگا؟ برابر برابر، ہاں برابر نہیں لکھا، دو بیٹی کو اور ایک دادا کو اور ایک بہن کو مل جائے گا، برابر برابر ہو گیا. ہاں یہ قول ابن مسعود ہوتا ہے، لیکن زیر تو جمہور کے نزدیک نصف بیٹی کو اور باقی نصف دادا اور بہن میں سے کہ دادا کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بھلے ان کا اپنا اشتہار ہے، ٹھیک ہے صحیح. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک ایسا ہے. ہاں جی یہی ہے نا، یہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ پہلے ہے مربع ایک، ہاں، اور یہ مطلب ظاہر اس کے وجہ دوسرا ہے. تو خاون ماں اور دادا، خاون کو 1/2، ماں کو 1/3 اور دادا کو 1/6، دادا کو 1/6 مل جائے گا. یہ بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے طریقے کے مطابق مطلب نیچے جو ہے نا، حناف کا طریقہ تو اوپر ہے نا، کہ حناف کو خاون کو تو 1/2 ہی ملتا ہے کیونکہ اولاد نہیں ہے، ماں کو 1/3 مل رہا ہے اور باقی جو ہے نا دادا کو مل رہا ہے 1/6. ٹھیک ہے نا، یہ تو صحیح ہے ہمارا. تو 6 میں 3 2 1 ہے. ابن مسعود کے طریقے کے مطابق 1/2 جو ہے نا مطلب ہے کہ خاوند کو ملے گا اور باقی ماں اور دادا میں شریک ہوگا، نصف نصف. تو پھر 1/4 1/4 ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ جو ہے بیوی، حقیقی بہن اور دادا، تو بیوی کو 1/4 ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور حقیقی بہن محروم ہے احناف کے طریقے میں، اور 3/4 دادا کو ملتا ہے. لیکن یہاں پر ابن مسعود کے طریقے کے مطابق 1/4 جو ہے نا وہ بیوی کو مل رہا ہے، حقیقی بہن کو 1/2 ہے اور دادا کو 1/4 ہے. یہ ابن مسعود کا طریقہ. تو پھر 4 کے حساب سے ہو گیا، ٹھیک ہے نا، مربع 3. اور پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ بیوی، ماں اور حقیقی بھائی اور دادا، تو بیوی کو 1/4، ماں کو 1/3، یہ حناف کے نزدیک، اور حقیقی بھائی محروم، اور دادا جو ہے وہ 5/12. ٹھیک ہے. جبکہ یہ 12 میں جو ہے نا 3 4 محروم اور 5 ہو گئے. ابن مسعود کے طریقے کے مطابق 1/4 جو ہے نا بیوی کو مل گیا، ماں کو بھی 1/4 مل گیا، حقیقی بھائی کو بھی 1/4 مل گیا اور دادا کو بھی 1/4 مل گیا. سارے کے سارے وہ ہے، اس لیے اس کو نام مربعات ہے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. کہاں سے آ گیا مسئلہ نصیفتان؟ اگر میت نے خاوند اور حقیقی اللاتی بہن وارث چھوڑے تو نصف خاوند کو اور نصف بہن کو ملے گا. یہ مطلب ہے کہ اس وجہ نصف نصف ہے، لہٰذا خاوند اور حقیقی اللاتی بہن وارث چھوڑے تو یہ نصف نصف ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ ناقصیہ یا الزامیہ، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے کہ اگر خاوند ہو، ماں ہو اور 2 اخیافی بھائی ہوں، تو اس صورت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ ہے کہ 1/2 خاوند کو مل گیا، وہ تو ہے ہونا چاہیے، ماں کو 1/3 ملنا چاہیے اور باقی جو 2 اخیافی بہن کو 1/3 ملنا چاہیے. یہ مسئلہ تو اس طرح حل ہوتا ہے. لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہ تو ماں کے ساتھ اخیافی بھائی شریک کرتے ہیں، تو 1/6 ہونا چاہیے تھا. ہاں جی 1/6 ہونا چاہیے تھا. تو وہ جو ہے نا مطلب یہاں پر ایسا نہیں ہے، دونوں طریقوں سے نہیں ہوتا. دونوں طریقوں سے، کیونکہ دونوں طریقوں میں کیا ہے، اگر ماں کو شریک کرتے پھر بھی نہیں ہوتا، اور اگر دوسری صورت میں پھر اول آتا ہے. تو یہ بات ہے. تو اب دیکھیں اس میں جو ہے نا ایک تو یہ ہو گیا نا، تو اب یہ اگر سیدھا سیدھا اس کو کرتے تو یہ اول ہے، 7 میں فیکس 3 2 2، یہ تو اول ہو گیا. اچھا تو اول کے بھی وہ قائل نہیں ہے. اچھا تیسرا جو ہے نا مطلب یہ طریقہ نمبر 2، 1/2 جو ہے نا مطلب خاوند کو، 1/6 ماں کو اور 1/3 جو ہے نا وہ اخیافی بھائیوں کو. اس میں بھی شرکت والی بات ہو گئی. 6 میں فیکس 3 1. ناقصیہ نقص سے مشتق ہے، اس وجہ سے اس کو ناقصیہ کہ اس مسئلہ میں بات ہو کہ 2 اصلوں میں سے ایک اصل ٹوٹتی ہے. اس لیے اگر ماں کو تہائی دلاتے ہیں تو اس کا اول 7 کی طرف لازم آتا ہے، اور اگر چٹھا دلاتے ہیں تو بھائیوں کی وجہ سے موجوب ہونا لازم آتا ہے، اور وہ ان دونوں کو منع کرتے ہیں. اس مسئلے کو اس لیے الزامیہ بھی بولتے ہیں کہ اس سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے طریقے کو الزام ہوتا ہے. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو الزام نہیں ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے طریقے کو الزام ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ تو صحابی ہے نا. ہاں جی. اور اجتہاد پر تو الزام نہیں ہے. کیوں بھائی یاسر اجتہاد پر الزام ہے؟ ہاں بالکل. تو الزام تو نہیں ہے, تو طریقے کو الزام ہے کہ وہ طریقہ کامیاب نہیں چل رہا. ٹھیک ہے نا. جی ہاں نقص. بالکل نقص سے نہیں. بالکل. تو یہ پورا ہو گیا. تو انشاءاللہ اگلے میں ہم رمضان شریف میں جو آئے گا ذوال ارحام شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ساری کتاب جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے اس کی تدریس ہو سکے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک.